بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین بہت اچھے سے چل بشیر تک بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے بڑے بڑے یہ کہہ گئے بشر سے چل بشیر تک بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے یزید تھا حسین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ذکر شہدائے کربلا کیا ہے قرب خدا بندی تو یہ تو افضلیت والی شہادت ایک ہوتی شہادت کی افضلیت ایک ہوتی افضلیت والی عزت کی اللہ اکبر میرے آقا امام حسین کی شان تو بڑی شان ہے اللہ اکبر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود شریف کے منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اللہ اکبر آقا امام حسین مسجد نبی کے سامنے تشریف لائے اور جیسے ہی نانا جان کا چہرہ دیکھا نا تو تیزی سے قدم بڑھانے لگے نانا جان کی طرف آپ کا دامن قدموں سے لگا آپ گر گئے جیسے ہی میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ نواسہ زمین پر گر گیا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے فوراً نیچے اتر آئے اور اپنے نواسے امام حسین کو جا کر کے اٹھایا اللہ اکبر ذرا غور کرو کہ ایک امام ہم لوگوں کا کیا ہے نا کہ جب خطبے کے لیے آئے تو پھر خطبے کے دوران بات چیت بالکل منع نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہاتھ ہلانے کی بھی اجازت نہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف میں نواسہ گر گیا اب نبی نے یہ نہیں کہا بلال جاؤ جا کر کے میرے نواسے کو سنبھالو سلمان جاؤ جا کر کے میرے نواسے کو سنبھالو نہیں بلکہ نبی خود ممبر سے نیچے اترے جا کر کے امام حسین کو اٹھایا اور اپنے ممبر پر لے کر کے آئے ایک طرف امام حسین ہے دوسری طرف امام حسن ہے اللہ اکبر مصطفیٰ نے فرمایا او لوگوں سن لو آج بڑی تاریخی جملہ مصطفیٰ کریم نے کہا تھا کہا او لوگوں والدین اولاد کی وجہ سے کتنے کمزور ہو جاتے ہیں کیوں اس لیے کہ وہ اولاد سے بے پناہ محبت کرتے ہیں جیسے کہ میں نے آج خطبہ چھوڑ کر کے اپنے نواسے کو جا کر کے اٹھایا ہے جا کر کے اللہ اکبر اور پھر ارشاد فرمایا اے میرے رب میں ان حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں اے میرے مولا تو بھی ان سے محبت فرما اور ان سے محبت فرمائے تو ان سے بھی محبت فرما نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تکبیر اور شان ہے امام حسین کی بہت اچھے بھائی کون امام حسین جو راکب دوش پیغمبر کون شہزادے جن کو خاتون جنت فاطمہ الزہرا قرآن کی تلاوت سے لوریاں دے کر کے سنا کون امام حسین جو رو دے تو فرشتے آ جائیں آقا نے فرمایا اے میرے رب میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کرتا سبحان اور اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کرے سبحان اللہ اب یہ ممبر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اب ذرا دیکھیں کیا شان ہے امام حسین کی اللہ اکبر یہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل کے حاکم امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے شہزادے حضرت عبداللہ اور حضرت امام حسین دونوں کھیل گئے آپس میں بات چیت بڑی من مٹاؤ ہوا تو امام پاک نے کہا حضرت عبداللہ سے کہ تو مجھ سے منہ ملا رہا ہے میرے نانا کے نوکر کا بیٹا ہو کر کے مجھ سے زبان ملا کس نے کہا امام حسین نے کس سے حضرت عمر کے شہزادے سے امیر المومنین تھے
حضرت عمر فاروق اعظم، اور ایسے ویسے نہیں، 22 لاکھ مربع میل زمین کے مالک حاکم تھے۔ شہزادے کو عبداللہ بن عمیر کو ناگوار گزری کہ میرے باپ امیر المومنین اور حسین ابن علی نے اتنی بڑی بات کہا، یہی فیصلہ میں آتا ہوں۔ جا کر کے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کہا، ابا حضور آج حسین ابن علی نے کیا کہا؟ نوکر کہا بیٹے کیا بات ہوئی، پوری بات بتاؤ۔ کہا ہم لوگ کھیل رہے تھے، آپس میں من مٹاؤ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے نانا کے نوکر کے بیٹے تو مجھ سے زبان ملاتا ہے۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ بیٹے نے سوچا کہ شاید اب جا کر کے حسین ابن علی کو ڈانٹیں گے، اب پتہ چلے گا حسین ابن علی کو کہ عبداللہ کی شان کیا ہے۔ ہم تو امیر المومنین عمر کے شہزادے ہیں، وہ عمر جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتا ہے۔ چلے حضرت عمر فاروق اعظم پیچھے پیچھے حضرت عبداللہ جا کر کے دیکھا تو امام حسین اسی جگہ پر موجود تھے۔ پہنچے اور عمر فاروق اعظم نے کہا، بیٹے حسین کیا تم نے میرا ایسا کہا ہے جیسا میرا بیٹا بتا رہا ہے؟ کہا چچا جان ہاں میں نے ایسا کہا ہے۔ کہا کیا کہا ہے؟ کہا میں نے کہا ہے کہ میرے نانا کے نوکر کے بیٹے تو مجھ سے منہ مت لگا، یہ میں نے کہا ہے۔ کہا بیٹا حسین کیا تم نے یہی کہا ہے؟ کہا ہاں میں نے یہی کہا ہے۔ ذرا جرت تو دیکھو حسین ابن علی کی، کوئی حسین عام انسان نہیں تھا، وہ حسین تھا کہ جس کی رگوں میں خاتون جنت کا دودھ خون بن کر کے دوڑ رہا تھا۔ وہ حسین کسی سے ڈرنے والا نہیں تھا، بلکہ وہ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہی کیوں ہو بلکہ کائنات کا حکمران کیا جائے تو حسین بابائے دوہل وہی کہتا ہے جو اس نے یہی کہا، جو کہا ہے وہ لکھ کر کے دے دو گے، جو تم نے کہا وہ لکھ کر کے دے دو گے تحریر میں؟ کہاں چچا جان لکھ کر کے دے دیں گے۔ کاغذ قلم منگایا گیا، حسین ابن علی نے لکھا، میرے نانا کے نوکر عمر، میں حسین گواہی دیتا ہوں کہ عمر میرے نانا کے نوکر۔ آنکھیں ٹیڑھی نہیں کی، اللہ حضرت عمر نے ڈانٹا نہیں، کچھ کہا نہیں، بلکہ کیا کیا؟ اس رکے کو لے کر کے چوما اور آنکھوں سے لگا لیا۔ سبحان اللہ، واہ! اس رکے کو چوما اور آنکھوں سے لگایا، چلے گئے منبر پر کھڑے ہوئے۔ کہا وہ لوگوں ابھی تک میں کشمکش میں تھا کہ عمر جب قبر میں جائے گا اور فرشتے پوچھیں گے کس کی غلامی کر کے آیا ہے تو میرے پاس غلامی کی کوئی سند نہیں ہوگی۔ آج حسین ابن علی نے مجھے سند دے کر کے یہ مجھے سند دے دی ہے۔ جب فرشتے قبر میں مجھ سے پوچھیں گے کہ عمر کس کی غلامی کر کے آیا ہے، تیرے پاس کیا ثبوت ہے، تو میں کہہ دوں گا حسین ابن علی کی یہ سند موجود ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، آقا امام حسین مدینے والے کی غلامی کر کے آیا، سند مل گئی۔ اللہ اکبر، شان دیکھو، وہ حسین ہے، وہ حسین، اللہ اکبر، وہ حسین راکب دوش پیغمبر، اللہ وہ حسین۔ اور جانتے ہو نا سنی ہے، سنی صحابہ کو بھی مانتے تھے، نبی کے صدیق پر بھڑکنے والوں، تمہارے گلے میں کینسر کیوں نہیں ہو جاتا جب نبی کے عمر پر تم زبانیں کھولتے ہو؟ کہ صدیق پر تم بھونکتے ہو، وہ صدیق جس کو صداقت کا تاج میرے مصطفیٰ کی چوکھٹ سے ملا ہو، سبحان اللہ، وہ عمر جس کو عدالت کا تاج
میرے مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ ملا ہو. تم کیا جانو صدیق کیا ہے؟ تم کیا جانو صدیق کیا ہے؟ ارے صدیق تو وہ ہے جو غار میں پہنچتا ہے نا, غار میں. آپ نے سنا ہوگا نا غار کا واقعہ, غار ثور کا. اللہ اکبر. صدیق آج لوگ بھولتے ہیں نا صدیق اکبر